محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آج تفسیر کے لیے ایک نئی صورت شروع کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جس صورت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، اس صورت کا نام سورہ بینہ تھا۔ سورہ بینہ کے بعد ہمیں تفسیر شروع کرنی تھی سورہ قدر کی، لیکن چونکہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس صورت کا جو تعلق ہے وہ رمضان میں جو شب قدر ہوتی ہے اس رات سے ہے۔ تو آگے جا کر انشاءاللہ اللہ نے زندگی صحیح سلامت رکھی تو اس صورت کو رمضان کے قریب بیان کریں گے۔ اور اس صورت کے اندر جو ابھی تلاوت کی گئی، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے کو بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام سورہ علق ہے اور اس صورت کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے بھی ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، والد کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، والد کا سایہ سر سے اڑ چکا تھا۔ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے۔ جب دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے تو سارے رشتہ دار ہیں لیکن آپ کے والد نہیں۔ آپ کے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو اس حالت میں کہ پیار کرنے والی ماں ہے، دادا ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، لیکن پیار کرنے والے والد نہیں۔ اور آج ہم اپنی زبان سے اس بات کو بار بار بولتے ہیں، پوری دنیا چاہے کتنے بھی لاڈ پیار کر لے، باپ جیسا پیار تو کوئی دے نہیں سکتا، ماں جیسا پیار تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری دنیا کا سردار بنا رہا ہے، تمام نبی تمام رسولوں کا سردار بنا رہا ہے، لیکن آپ کو دنیا میں اس حالت میں لا رہا ہے اللہ کہ آپ کے والد آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ آپ اپنے دادا کی پرورش میں رہے کچھ دنوں تک، ان کا بھی سایہ جلدی اڑ گیا سر سے۔ 8-9 سال کے تھے، سایہ دادا کا بھی اڑ گیا تھا۔ دادا کے بعد میں جب پرورش کی ہے آپ کی، وہ آپ کے چچا ابو طالب نے کی ہے۔ 40 سال آپ کی خدمت کی ہے آپ کے چچا ابو طالب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 40 سال مکے میں ایسے گزرے ہیں کہ ہر سماج والا، ہر برادری اور معاشرے والا آپ کو 2 ناموں سے زیادہ یاد کرتا تھا۔ آپ کو 2 ناموں سے زیادہ یاد کرتا تھا، ایک صادق اور ایک امین۔ صادق کے معنی بہت زیادہ سچے اور امین کے معنی بہت بڑے ایماندار، امانت دار۔ 40 سال آپ کے ایسے گزرے۔ بڑے بڑے لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا، آپ سے فیصلہ کرواتے تھے، محمد کے پاس چلو وہ فیصلہ کریں۔ بڑے خطرناک جھگڑے آپ نے ختم کروائے۔ حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے حجر اسود، جب قریشیوں نے، جو مکے میں قریش ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر جب کی تو وہ پتھر ایک طرف رکھا ہوا رہ گیا کہ بھئی اب اس کو بھی تو لگانا ہے۔ تو اب وہ پتھر ہے کون سا؟ وہ پتھر وہ ہے کہ جو حضرت
آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آیا تھا، اور اس پتھر کا رنگ بالکل دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور آج اس پتھر کا رنگ کالا پڑ چکا ہے۔ اس پتھر کا رنگ کالا بالکل، آپ دیکھ لیں چاہیں، اللہ ہم سب کو بار بار موقع دے وہاں جانے کا۔ اور ویسے آپ تو ویڈیو وغیرہ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اب بالکل کالا، ایک دم ڈارک کالا، آیا تھا سفید، ہو کیسا گیا؟ کالا۔ کالا معلوم ہے کیسا ہو گیا؟ ہم جیسے گناہگار لوگ حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، ہم نے اپنے گناہگار ہاتھ، پاپی ہاتھ اس پتھر کو لگائے، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے سیاہ کرتوت کی وجہ سے وہ پتھر دھیرے 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 رنگ بدلتا گیا، اور اس کی سفیدی ساری ختم ہو گئی، اور آج بالکل کالا ہو چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پتھر کالا پڑ جاتا ہے، تو ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا، ہمارے دماغ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جنت کا پتھر، دنیا کا پتھر نہیں، جنت کا پتھر کالا پڑ گیا۔ تو اب جھگڑا ہوا کہ بھئی اس پتھر کو لگائے گا کون وہاں پر؟ جیسا ہمارے یہاں بنیاد کھولی جاتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، نیو رکھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں بھئی کسی اللہ والے کو بلا لو، عالم صاحب کو بلا لو، امام صاحب کو بلا لو، اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھ دیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پتھر رگے کا کون؟ اب جھگڑا تھا بہت تگڑا، کوئی کہتا میں رکھوں گا، میں کہہ رہا ہوں میں رکھوں گا، تو آپ کھڑے ہو گئے، ہاں آپ کیسے رکھو گے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم رکھیں گے، جب آپ نے کہا ہم رکھیں گے، تو ہم آپ کے مقابلے، کوئی صورت ہی نکل کے نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ بھئی اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جو صبح کو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ پتھر رکھے گا، کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے۔ اب فیصلہ جب ہوا تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم، بس شور مچ گیا، بھئی محمد پتھر رکھیں گے، محمد پتھر رکھیں۔ اب دیکھیے، چاہتے تو آپ اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے، آپ نے کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، وہ پتھر چادر پر رکھا، اور کہا کہ یہ اس برادری والے جو سردار ہیں ایک کو نہ وہ پکڑ لیں، اس برادری والے جو بڑے ہیں، اس برادری والے جس کو اپنا بڑا مانتے ہو وہ اپنے بڑے کو آگے بڑھائیں، اس برادری والے جس کو بڑا مانتے ہیں وہ آگے بڑھائیں، اس برادری والے جو اپنا آپ کو اپنے میں کسی کو بڑا مانتے ہیں وہ آگے بڑھائیں۔ تو ہر برادری والے نے اپنے اپنے سردار کو آگے بڑھا دیا کہ اب سارے کے سارے مل کے پتھر کو اٹھا لو۔ اتنا بہترین فیصلہ، اور عرب والے حیران کہ اس نوجوان نے دیکھو کتنا بڑا جھگڑا منٹوں سیکنڈوں میں ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑے کے فیصلے کرواتے تھے۔ 40 سال آپ کے ایسے ہی گزر گئے۔ جب 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، اچھا آپ کی عمر جب 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، تو اس وقت آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے ان سے کروا دیا۔ تو 15 سال جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے، جب آپ کی 40 سال عمر ہو گئی تو آپ کے ساتھ دو کام ہونے لگے۔ آپ دو کام کرتے تھے، ایک تو آپ کو خواب دکھائی دیتا تھا، اور خواب ایسا دکھائی دیتا تھا کہ رات کو خواب دکھائی دیا اور دن میں بالکل سچا ہو گیا، سچے خواب دکھائی دیتے تھے آپ کو۔ اور دوسرا کام آپ یہ کرتے تھے کہ مکے میں ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل نور۔ کیا نام ہے اس کا؟ جبل نور۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو عربی میں، اور نور تو ہے ہی نور، نور کا پہاڑ۔ کیوں کہتے ہیں اس کو نور کا پہاڑ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، ٹنل کیا بولتے ہیں اس کو، غار کو انگلش میں شاید ٹنل بولتے ہیں۔ تو ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار حیرا۔ کیا نام ہے اس ٹنل کا؟ غار حیرا۔ تو آپ وہاں جاتے تھے تنہا، وہاں بھی عبادت کرتے تھے اللہ کی۔ ایک ہفتے میں آتے تھے، 15 دن میں آتے تھے، 20 دن میں آتے تھے، اور جتنے دن میں آتے تھے اتنے دن کا آپ کھانا وغیرہ لے جاتے تھے۔ کبھی آپ آتے تھے خود لے جاتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہنچا دیتی تھی، اس طریقے سے۔
لیکن ہوا یہ ایک مرتبہ ایک سال ایسا آیا کہ آپ نے رمضان کا پورا مہینہ وہاں گزارا، پورا مہینہ وہاں چلے جاتے تھے، تنہا بالکل عبادت کرتے تھے، بالکل تنہا عبادت کیسے کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر وغیرہ کرتے تھے۔ یہ جو نماز آج پڑھنے ہیں اس ٹائم تو یہ نماز نہیں تھی، تو آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے تھے۔ تو وہاں یہ کہ آپ ایک مرتبہ وہاں پہ تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، آئے اور آ کر کے کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو۔ تو آپ نے کہا بھائی ما انا بقاری، بخاری شریف میں ایک بڑا لمبا قصہ ہے، آپ نے کہا بھائی ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو پہلی مرتبہ تو صرف اتنا تک بھی پڑھو، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پہلی مرتبہ تو یہ ہوا۔ دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور لگا کے زور سے بھینچا، دبایا۔ کیسے دبایا؟ جیسے پیار محبت میں ماں اپنے بچوں کو دبا لیتی، ایسے پیار محبت سے ایسے دبایا کہ آپ کو دبانے کا بوجھ تو محسوس ہوا، لیکن جو ایک تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ نہیں، بوجھ سا محسوس ہوا۔ تو دبا کے پھر کہا پڑھو، تو پھر آپ نے کہا بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پہلے منع کر چکا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر دوبارہ بھینچا، پھر کہا پڑھو، تو آپ نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر کہا پڑھو، اب کی بار جو تیسری مرتبہ کہا تو بہت زور سے بھینچا، اور اتنا زور سے بھینچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے اتنا زور سے بھینچا کہ مجھے اب اپنے اوپر خوف ہو گیا کہ میں چلا نہ جاؤں، اتنا زور سے بھینچا۔ اور پھر تیسری مرتبہ کہا اب پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے تو یہ کہا کہ پڑھو، اب پڑھیں کہ یہ نہیں بتا رہا فرشتہ، اب جب لاسٹ مارو گے تو اب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اب یہ، تو آپ نے پڑھا پھر اس آیت کو، پھر کہا خلق الانسان من علق، دوسری آیت یہ پڑھوائی، اقرأ وربک الاکرم، تیسری آیت یہ پڑھوائی، الذی علم بالقلم، چوتھی آیت یہ پڑھوائی، علم الانسان ما لم يعلم، پانچویں آیت یہ پڑھوائی، فرشتے نے پڑھوائی اور پڑھوا کے یہ گئے اور وہ گئے، ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، نہیں بتایا کہ میں لے کے کیا آیا ہوں، نہیں بتایا کہ جو میں نے آپ سے پڑھوایا یہ کیا، کچھ نہیں بتایا، پڑھوایا اور پڑھوا کے یہ گئے 9-2-11۔ اب آپ جانو، آپ کا کام جانو، اب جب آؤں گا جب اللہ کا حکم ہوگا، کون ہوں یہ بھی نہیں بتایا۔ اب چونکہ پہلی بار ایسا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فوراً وہی جو آپ کا سامان وغیرہ تھا وہ اٹھایا، اور چونکہ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو تھیں، آئے اور آتے کے ساتھ ہی آپ گھبرا رہے ہیں، گھبراہٹ ہے چہرے پہ، اور چہرے پہ آپ کے پسینہ ہے اور جلد بازی ہے، اور آتے کے ساتھ ہی آپ نے جاڑے سے بدن تک کپاہٹ ہے، تو آپ آ کے کہہ رہے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے۔ آپ چارپائی پہ لیٹے، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کمبل اڑایا، اڑانے کے بعد میں پوچھا ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ہوا کیا ہے یہ بتاؤ تو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کرنے لگی؟ ان کے چچا ذات بھائی تھے، چچا کے لڑکے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ آج کا شوہر اگر ٹھیک ٹھاک گھر سے جائے اور ایسی کنڈیشن میں گھر سے باہر سے گھر آئے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور پسینہ ہو رہا ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ایسے ایسے تنہائی میں کوئی آیا تھا، تو کہے گی چلو تعویذ والوں کے پاس۔ کہاں چلو؟ چلو کسی نے کروا دیا وہ تارا کروا کر لاؤں گی ابھی، اگر نہ بھی کروایا تو کروا دیا، بتاؤ جی غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟
ایک بڑا مسئلہ آ گیا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے بھائی ماں کے پیٹ 9 مہینے میں رہ آیا ہے، ماں کا پیٹ کی دنیا بھی بس اس نے دیکھی تھی، اب دنیا میں آیا تو کچھ تو اس کے بدن میں ہلچل ہوگی نہ ہوگی۔ اب باہر آتے کے ساتھ ہی وہ نیند میں کبھی کبھی اچھل جاتا ہے، تو اب ارے اس پہ جھپٹے کا اثر ہے، ارے نظر لگ گئی ہے، ڈوری کروا دو، تعویذ دے دو۔ یہ اللہ کے بندو، ابھی کی بات ہے 2-3 دن کی، بچہ اچھل رہا ہے ہمارا سوتے سوتے، کتنے دن کا تھا؟ کل ہی پیدا ہوا، اب کل پیدا ہوا آج اچھل رہا ہے اور ڈوری کروانے آ گئے۔ یہ ساری واہیات باتیں ہیں، حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا تو ہمیں کرنا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، آپ نے اٹھایا، آپ نے پہلے آپ کو تسلی دی، اور تسلی کیا دی وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، تسلی یہ دی کلا واللہ لا تخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب دیکھو کیوں نہیں کرے گا، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، اللہ آپ کو ضائع کیسے کر دے گا، آپ تو مجبوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو اللہ ضائع کیسے کر دے گا، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی بہت کرتے ہیں آپ، اللہ آپ کو ضائع کیسے کر دے گا، آپ بے سہاراؤں کو سہارا دیتے ہیں، پریشانوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، قرض داروں کے قرض دے آپ اپنے پاس سے دے دیتے ہیں، دلوا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بڑی صفات جن کے اندر ہو، بڑی خوبیاں ایسی جن کے اندر ہو، اللہ انہیں ایسے کیسے ضائع کر دے گا؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، کہاں چلو؟ آؤ میرے چچا کے لڑکے ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس کیوں گئیں؟ ان کے پاس لے کر اس وجہ سے گئیں کہ وہ انجیل کے حافظ تھے، انجیل کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اس کے عالم تھے، اور بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، وہ عمر بالکل اخیر پڑاؤ تھا عمر کا ان کا، تو وہاں لے کے گئیں۔ اب سارا معاملہ ان کو سنایا، اور سنانے کے بعد میں انہوں نے غور سے سنا، اب معلوم ہے کیا کہا انہوں نے، خدیجہ بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ہوا کیا بتاؤ؟ معلوم ہے ان کے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وہ فرشتہ آیا ان کے پاس۔ کیوں؟ اچھا انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے اس وجہ سے کہی کہ وہ انجیل میں پڑھ چکے تھے کہ پہلی وحی وہاں آئے گی، اور یہ ایسا ایسا آئے گی، اور یہ حالات، یہ صورتحال، یہ سچویشن ہوگی۔ وہ ساری پہچان اور علامتیں اور نشانیاں ان کے ذہن میں تھیں موجود، وہ ساری نشانیاں اب سامنے آ گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس وحی لے کے آتا تھا، یہ کوئی انسان نہیں، یہ فرشتہ آیا تھا انسان کی شکل میں، لیکن ہے فرشتہ۔ اور پھر آگے کہا اے کاش اللہ میری عمر لمبی کرے، تو جس وقت آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے تو پھر آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائے گی، اور اتنی بڑی دشمن بن جائے گی، اتنی بڑی دشمن کہ آپ کی قوم والے، آپ کی برادری والے آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ یہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ کو مکے میں آپ کی قوم ٹھہرنا نہیں دے گی، رکنے نہیں دے گی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب میں کہا تھا اچھا میری قوم مجھے نکالے گی، کیوں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا وہ اس وجہ سے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، اور نبی اور رسولوں نے لوگوں کو حق بات کہی اور اچھی بات کہی، بھلی بات کہی، تو ان کی قوم نے ان کو وہاں سے نکالا، ان کے علاقے سے ان کو نکالا، اور ان کو اپنے شہر سے نکالا۔ ایسے ہی آپ کی قوم آپ کے ساتھ کرے گی۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ بات کہی تھی انہوں نے، لیکن ہوا یہ کہ وہ نوبت آنے سے پہلے ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ وحی جو آئی، اس وحی سے لے کر جو دوسری وحی آئی، یہ 2.5 سال کا گیپ رہا۔ 2.5 سال تک پھر کوئی حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے، 2.5 سال تک پھر کوئی بات نہیں آئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے؟ خدیجہ مجھے بتاؤ اس کی وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس معاشرے میں آپ ہیں، یہ معاشرہ اللہ کو بھی مانتا ہے، بتوں کو بھی مانتا ہے، اور 360 بت مکے میں رکھے تھے انہیں بھی مانتا ہے، مشرک تھے۔ اللہ کو رب مانے انسان، لیکن اللہ کو رب ماننے کے علاوہ کسی اور کو بھی کہے کہ وہ بھی اولاد دیتا ہے مجھے،
وہ بھی مجھے بیٹا دیتا، وہ بھی مجھے کاروبار دیتا، وہ بھی مجھے عزت دیتا، تو یہ مومن نہیں ہے، یہ کون ہے؟ مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ تو ایسے ہی جس معاشرے میں آپ کا جو خاندان کا سارا کون ہے؟ وہ مشرک ہے۔ تو مشرکوں کے خاندان میں آپ ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بھئی آپ انہیں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ انہیں بتاؤ کہ سب کا پالنہار اللہ ہے۔ اب ان کی رگ و ریشے میں بیٹھا ہوا تھا یہ کہ بھئی اللہ تو کرتے ہی ہے، لیکن جو بھوت ہیں یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی انہیں محبت بھی ہے، انہیں عقیدت بھی ہے، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، ان کے آگے پیشانی بھی جھکاتے ہیں۔ اور وہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور سال میں بھی 360 دن ہوتے ہیں، یعنی ایک دن کا ایک بت رکھا ہوا تھا۔ آج اس کی عبادت ہوگی، کل کو اس کی عبادت ہوگی۔ ایک بت کا نمبر ایک سال میں آتا تھا، اور ان بتوں میں 3 بت سب کے چودھری تھے، لات، عزا اور منات۔ یہ 3 گرو گھنٹال تھے، لات، عزا اور منات، اور بچے کتنے؟ 357۔ تو یہ 357 جو تھے یہ ان کے چیلے چپاٹے تھے۔ اب مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا دیکھو، کہ پہلے چیلے چپاٹوں سے مانگو، پھر یہ 3 سے کہیں گے، پھر 3 سے مانگو، پھر یہ 3 اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ اور یہ تینوں مل کے اور یہ سب مل کے ہماری ضرورت کو پورا کریں گے۔ یہ شرک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام۔ اور خود قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گھبراہٹ اور بے چینی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ یار ان کی تو رگ و ریشے میں ان کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، 360 کو مانتے ہیں، 357 چھوٹے چھوٹے ہیں اور 3 بڑے بڑے ہیں، اور ان کے بغیر تو یہ آگے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات سوچ کر آپ کو ٹینشن تھی، فکر تھی کہ اگر میں ان کے سامنے ایک اللہ کی بات رکھوں گا تو یہ میرے دشمن بن جائیں گے۔ یہ کیا بن جائیں گے؟ میرے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ایک نیچرل نظام ہے، یہ انسان کے سامنے بات آئے گی۔ بھائی ایک آدمی بالکل دین اسلام کے قریب نہیں ہے، بددین ہے، بالکل سب کچھ وہ جو ہے نا پیسے کو مانتا ہے، دنیا کے عہدوں کو ہی مانتا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا، دین کو نہیں مان رہا۔ اب اس کے سامنے دیندار جا کر کے اگر یہ کہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ریئیکشن ہوگا ضرور۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نیچرل سسٹم کے تحت یہ اثر آیا کہ اتنے بڑے بگاڑ والے میں ان کے سامنے یہ سسٹم رکھوں گا کہ یہ تمہارا سسٹم خراب ہے، اور اللہ نے مجھے یہ نظام دیا، مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو، اللہ کو اپنا رب مانو، تو یہ میرے خلاف جائیں گے ضرور۔ اس وجہ سے آپ کو ٹینشن تھی، باقی ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئیں یہ سب سے پہلی آیت ہے، یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیتوں کے اندر اللہ نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا، اپنی قدرت کو بیان کیا، انسان کی جہالت کو بھی بیان کیا اس آیت کے اندر، اور اس مدعے کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا پالنے والا صرف اللہ ہے، اور تمہارے نبی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے شروع میں جو بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ امین۔ آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق۔ تو 40 سال تک تو یہ رہا۔ اب 40 سال کے بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب آپ نے اپنا مدعا رکھا، وہ مسئلہ رکھا جو اللہ نے آپ کو دیا، تو پھر قوم کی طرف سے آپ کو کیا ملا وہ آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ابھی تو یہ سمجھیں کہ یہ 5 آیتیں وہ ہیں جو ہمارے نبی پر سب سے پہلے نازل کی گئیں، سب سے پہلے نازل کی گئیں۔ اور نازل کہاں کی گئیں؟ غار حرا میں۔ اور یہ غار حرا کہاں پر ہے؟ مکے میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام جبل نور ہے۔ اس پہاڑی کے اندر اس پہاڑ کے اندر یہ غار ہے جسے ٹنل بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ تنہائی میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 آیت نازل فرمائی۔ باقی آگے کیا ہوا
آج کے دن انشاءاللہ بتایا جائے گا. اور اس صورت کے اندر بڑی اہم باتیں آئیں گی, بڑی اہم بات آئیں گی. کوئی بھی ہفتہ آپ چھوڑنا مت. پوری سورت کی تفسیر اس وقت بہت اچھے سے سمجھ آئے گی جب ہم پورے ہفتے بیٹھ کر سنیں گے. ہاں, بقرعید والا جو سنڈے آئے گا, اتوار آئے گا, اس میں تفسیر نہیں ہوگی.